اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید ساری انسانیت کی طرف بھیجا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال اور صبح قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، جس کو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کہتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کو حرف بحرف اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، صبح قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوگا، ویسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ بھی آپ کے اقوال، احوال، اعمال سارے کے سارے قیامت تک محفوظ رہیں گے، اور یہ ہمارے آقا اور مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور جہاں تک طریقت کی تعلیم کا تعلق ہے، اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عجم کی مشگافیاں ہیں یا آخری زمانے کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں، جبکہ ساری تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں، احادیث طیبہ سے ثابت بھی ہیں۔ اور بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور سورہ کہف میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم لدنی اور روحانی تعلیم کا ثبوت ملتا ہے۔ اور احادیث طیبہ میں بھی حدیث جبرائیل میں جب پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اخبرنی عن الاحسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں دیکھ سکتے تو یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہی صوفیہ کرام کی تعلیم کا ماخذ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احسان کی تعلیم اور قرآن مجید میں تزکیہ نفس کی تعلیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہی سب سے بڑی تائید ہوتی ہے۔ اور سلسلہ طریقت میں یوں تو بے شمار اولیاء اللہ کی طویل فہرست ہے، لیکن ان میں 4 بڑے سلاسل جن کو چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی کہا جاتا ہے، حضور
بڑے پیر رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کو قادری کہا جاتا ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے تعلیمات پر چلنے والوں کو چشتی کہا جاتا ہے، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر چلنے والوں کو نقشبند کہا جاتا ہے، اور حضرت بابا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت کرنے والوں، تعلیمات پہ چلنے والوں کو سہروردی کہا جاتا ہے۔ یہ سب اولیاء اللہ بندوں کو خدا سے ملانے آئے تھے، اور جس طرح ظاہری علوم علماء کرام کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، اسی طرح باطینی علوم بھی اولیاء اللہ کے ذریعے سے بندگان خدا تک پہنچتی ہیں۔ اب تعلیمات نقشبندیہ ٹیچنگز کے بارے میں جہاں تک معمولات ہیں، سلسلے نقشبندیہ میں سب سے اہم ترین اور سب سے بنیادی یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کی اتباع ہی، شریعت محمدیہ ہی کی اتباع پر نقشبندی تعلیمات کا انحصار رکھا گیا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 40 دن تک سجدہ ریز رہے، نمازوں کے اوقات نمازیں ادا کرتے، پھر سجدے میں چلے جاتے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اب لوگوں میں یہ مجاہدات اور ریاضات کرنے کی ہمت نہیں ہے، جنگلوں میں جانے کی اب طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ باری تعالیٰ تو ہم کو بتا جو لوگوں میں رہ کر بھی تیری عبادت کر سکے اور تیری محبت پیدا کرے، معرفت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اذکار قلبی عطا فرمائے کہ جس کو کہتے ہیں دست بکار دل و یار، ہاتھ سے کام کرو، دل میں یار کو یاد کرو۔ اور پھر بتلایا گیا تعلیمات میں کہ تم بیوی بچوں کے ساتھ رہو، اہل و عیال کے ساتھ رہو، اور ایک لمحہ بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہو۔ یہی نقشبندی تعلیم ہے۔ کیوں؟ گھر میں رہو گے، ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی مقبول حج کا ثواب بتایا گیا۔ اولاد کی تربیت کرو، اہل و عیال کرو، مگر ایک لمحہ خدا کے یاد سے غافل نہ رہو۔ اسی کو نقشبندی تعلیمات کی اصل یہی ہے کہ اس میں 3 اشغال ہیں۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ نقشبندی تعلیم میں 3 اشغال ہیں۔ ایک ہے شغل اول ذکر، شغل دوم مراقبہ، شغل سوم رابط شیخ۔ ذکر یعنی ریممبرنس، مراقبہ میڈیٹیشن، رابط شیخ ایسوسیشن وتھ شیخ اور گائیڈ اور پیر۔ اور ان 3 کی تعلیمات ہی ہمارے نقشبندی سلسلے کی بنیاد ہے۔ ذکر، یہ ذکر کیا ہے؟ زبان سے نہیں، دل سے بولنا۔ قرآن مجید کی تلاوت زبان سے کریں، درود شریف زبان سے پڑھیں، استغفار زبان سے پڑھیں، لیکن ذکر قلب سے کریں۔ قلب کیا ہے؟ جیسا کہ بتایا گیا کہ ان فی جسد آدم مضغۃ وفی المضغۃ فؤاد وفی الفؤاد قلب وفی القلب روح وفی الروح سر وفی السر خفی وفی الخفی اخفا
وفی الاخفا انا. یہ حدیث شریف سے بھی اس کی تائید ہم کو ملتی ہے. اور بتلایا گیا کہ ایک ہے ذکر، دوسرے ہے مراقبہ، تیسرے ہے رابطہ شیخ. اب رہا ذکر. ذکر کے بھی 3 طریقے نقشبندی میں بتائے گئے. ایک یہ کہ فرصت میں، تنہائی میں، جہاں سکون ہے وہاں بیٹھ جائیں، اور ہو سکے تو ایک کپڑا بھی اوڑھ لیں اور آنکھ بند کر لیں اور زبان تارخ کو لگا لیں اور قلب سے اللہ 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 یہ 1 مرتبہ ہوا. ایسے کم از کم ابتدا میں 2000 مرتبہ ذکر کرنا پڑتا ہے. اور جب لذت ذکر بڑھ جاتی ہے تو 6000 کرایا جاتا ہے، پھر 8000 تک کرایا جاتا ہے، تاکہ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہو. کیوں کہ ہمارے یہ ایک طریقہ ہے جس کو مراقبہ کہتے ہیں. یعنی یہ تصور کریں کہ اللہ کا فیض شیخ کے قلب سے میرے قلب پر آ رہا ہے، اور یہ 20 تسبیح گن کر کم از کم شروع کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کر رہے ہیں کریے، کاج کر رہے ہیں کریے، تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، جو دنیا کے جائز کام ہے کرنے ہیں، زندگی سے جو وابستہ ہے ان دا آرڈینری بزنس آف لائف میں، تو برابر کریں، لیکن دل میں اللہ اللہ کا خیال رکھیں. دست بکار دل بیار، ہاتھ سے کام کرو دل میں یار کو یاد کرو. یہ ہمارا ذکر کا پہلا سبق ہے. ایک مراقبہ ہوا، دوسرے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کر رہے ہیں کریے، لیکن دل میں ایک لمحہ بھی اللہ کو یاد سے غافل نہ رہے. اس وجہ سے، اور اس کی تائید ہماری قرآن پاک سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ وہ کون لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اٹھتے بھی بیٹھتے بھی کروٹیں لیتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ نقشبندی تعلیم کی تائید ہوتی ہے. تیسرے کیا؟ ذکر کے یہ 3 طریقے ہیں. ابتدائی معمولات کہیں، ایک مراقبہ ہو گیا، دوسرے چلتے پھرتے، تیسرا جب ہم سونے لگ جائیں تو معمولات پڑھتے ہیں. آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں. تسبیحات فاطمہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اور پھر استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. چھوٹا سا استغفار، اگر ذرا بڑا ہے تو بڑا پڑھیے. پھر اور معصورہ دعائیں سونے کے وقت پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم آخری وقت نیند لگتے رہتی ہے تو اللہ اللہ بولتے بولتے سو جانا، بولتے بولتے ہماری آنکھ لگ جانا. یہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے ہمارے پروردگار میں تیرے نام پر جیتا ہوں، تیرے نام پر مرتا ہوں. تو یہ ذکر کے 3 طریقے ہوئے، ایک مراقبہ، دوسرے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تیسرے سوتے وقت اللہ اللہ بولتے بولتے آنکھ لگ جانا. یہ ابتدائی معمولات ہیں. دوسری اہم تعلیم ہمارے پاس جو دی جاتی ہے وہ ہے آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کم از کم 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کم از کم. اور اگر دلائل الخیرات پڑھتے ہیں بہت اچھا، بڑی برکت سعادت کی بات ہے. تیسرے جو وصیت کی جاتی ہے نقشبندی سلسلے میں، جماعت کی نماز کی. سالک مرید کبھی بھی جماعت کی نماز نہ چھوڑے.
ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور اللہ کا ارشاد بھی ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اگر جماعت نہیں مل سکی، مصروف ہیں، امتحان ہے، راستے میں ہے، سفر میں ہے، جماعت نہیں مل سکی، تو نماز کو قضا ہونے سے بچائیں۔ کیوں؟ اللہ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر اس کے وقت کے اندر فرض ہے۔ کیا مطلب؟ نہ وقت سے پہلے پڑھی جائے، نہ وقت کے بعد قضا کر کے پڑھی جائے۔ تو ہمارے پاس یہ 3 نصیحتیں کی جاتی ہیں، ایک جماعت کی نماز، اور اگر جماعت نہ مل سکی تو قضا ہونے سے بچا لے، دوسرے 200 مرتبہ درود شریف، تیسرے کم از کم 2000 مرتبہ ذکر شریف۔ تو یہ ابتدائی معمولات ہیں۔ اب رہا اشغال، ابھی بتایا گیا کہ اشغال 3 ہیں، ایک ذکر، دوسرے مراقبہ، تیسرے رابطہ شیخ۔ ذکر کو کم از کم 2000 ہے مراقبے کی شکل میں، اور اس کو بڑھاتے جائے، 8-9 ہزار کرے جب لذت ذکر محسوس ہوگی۔ رہا مراقبہ، مراقبہ الگ بھی کر سکتے ہیں اور ذکر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ ایک بلی سے سیکھا، کہ وہ ایک چوہے کی بل کے پاس بیٹھی ہے تاکتے ہوئے کہ کب چوہا آئے گا اور میں لپک کے اس کو پکڑ لوں، ذری حرکت نہیں کرتی۔ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ ایک بلی سے سیکھا اور بلی میری استاد تھی۔ تو یہ 3 چیزوں میں سے ایک ذکر ہو گیا، ایک مراقبہ ہو گیا۔ مراقبہ یہ ہے، یہ رغبت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں یکسوئی کے ساتھ خطرات کو دور کر کے، وساوس کو دور کر کے بیٹھے۔ اور مراقبے پھر نقشبندی سلسلے میں تفصیلات آئیں گی، بتایا جائے گا۔ تیسرے ہے رابطہ شیخ، ایسوسیشن وتھ گائیڈ اینڈ شیخ۔ اس کے بھی پھر 2 اہم باتیں ہیں۔ رابطہ شیخ میں ایک ہے تصور شیخ اور دوسرے ہے صحبت شیخ۔ تصور شیخ یہ کہ ہم جب بھی ذکر کو بیٹھیں، مراقبے کو بیٹھیں، یہ تصور کریں کہ اللہ کا فیض میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب کو آ رہا ہے۔ اس میں شرک نہیں کرنا، صرف ذکر کی پابندی فیض کے حصول کے لیے ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں تصور شیخ ہے۔ اور اس میں یہ کہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، نہیں ہے ایسا۔ تصور شیخ، ہر آدمی کچھ نہ کچھ تصور رکھتا ہے، ہر آدمی تصور۔ دوسرے ہے رابطہ شیخ کی دوسری شکل صحبت شیخ۔ اگر شیخ کی صحبت مل سکتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں، ادب سے بیٹھے اور شیخ کے فیوزات سے مالا مال ہو۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں یہی رابطہ شیخ ہی بنیاد رکھی گئی۔ ایک تصور، شیخ موجود ہے تو صحبت میں رہے، اگر شیخ سے الگ ہے تو اس کے تصور کرے۔ اور یہی ہمارے پاس یہ 3 بہت ہی امپورٹنٹ اشغال ہے، ذکر، مراقبہ، رابطہ شیخ، ریممبرنس، میڈیٹیشن اینڈ ایسوسیشن وتھ شیخ۔ یہ 3 ہمارے پاس نقشبندیہ سلسلے کی بیسک بنیاد ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ نقشبندی سلسلے میں سب سے اہم سرکار کی سنتوں کی پیروی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی، غوث سمدانی، غوث الواصلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کا کوئی شیخ اگر اس کے مریدین ہوا میں بھی اڑتے رہیں، اگر ایک سنت بھی چھوڑ دے گا تو ہمارے پاس مچھر کے برابر بھی نہیں۔ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس بتایا گیا کہ سرکار کی سنتوں پر عمل کریں اور ہر دم خدا کو یاد کرتے رہیں
اور پھر بتایا گیا کہ ہمارے سلسلے مبارک کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ دراصل کلمات نقشبندیہ بھی ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ وہ 11 ہیں کلمات نقشبندیہ، اور اس کی سالک کے لیے اور صوفی کے لیے ان پر چلنے سے وہ اللہ تبارک و تعالی نقشبندی تعلیمات اور اللہ اپنی محبت کو ان کے قلب پر کھول دیتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے ہوش دردم، یعنی سالک ہر ایک سانس یاد الہی میں گزارے، اور اگر کوئی سانس احیاناً غفلت میں گزر جائے تو اس پر استغفار کرے اور توبہ کرے، اور سانس لیتے چھوڑتے وقت اللہ کا ذکر کرے۔ دوسرے نظر بر قدم، اسے مراد سالک چلتے وقت اپنی نظر پشت پا پر رکھے اور بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھے کہ غض بصر کی نگاہوں کا گناہ ہو جائے گا۔ تیسرے ہے سفر در وطن، اس سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنے نفس میں سیر کرے، برائی کی تلاش میں، اپنی برائیوں کی تلاش میں رہے اور اس سے بچتے رہے، اور یہ کہ چوتھے خلوت در انجمن، مجلس میں رہ کر بھی وہ مجلس سے دور رہے اور خدا کے ساتھ رہے، یعنی عام جو دل کو پراگندہ کرنے کا مقام ہے وہاں بھی باطن میں اللہ کے ساتھ خلوت کرے۔ اور یہی خلوت در انجمن ہمارے مطلب یہ بھی ہے کہ سالک جب بازار میں رہے تو اس کے دل کا یہ عالم ہو کہ بجز ذکر الہی کے کوئی آواز نہ سنے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک کمار واڑی کے پاس سے گزر رہے تھے جو مٹی کے برتن بنا رہی تھی۔ سرکار خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو دیکھے تو وہ مٹی کا برتن بننے کی بجائے اللہ 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 کا نقش بن رہا تھا، اور وہ بڑھیا کہنے لگی حضرت شاہ صاحب یہ کیا ہے، میرے کاروبار بن رہی نہیں برتن۔ ارے جب آپ فرمائے ارے میں یہ کیا دیکھا، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کشتی جا رہی تھی، حضرت سرکار نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو دیکھے کشتی رک گئی۔ اللہ اللہ کا نام دل پر نقش کرنے کا نام ہی بتاتے ہیں کہ نقش بند ہے۔ پھر 5واں ہے یاد کرب، یعنی ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر مشغول رہے، زبانی ہو یا قلبی، مگر ہمارے پاس قلب سے ذکر کرایا جاتا ہے جو زبان سے 70 گنا افضل ہے۔ چھٹا کلمات نقشبندیہ کا باز گشت ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ کہتا رہے الہی مقصود من توئی ورزائے تو محبت و معرفت خود بدے۔ اور پھر بتایا گیا کہ 7واں کلمات میں نگہداشت ہے، یعنی قلب کے خطرات اور وساوس پر اپنے نگاہ رکھے، یعنی آنے والا خیال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، نیکی کا آ رہا ہے تو فوراً اس پر عمل کرے، برائی کا آ رہا ہے تو فوراً نکال دے۔ اور پھر 8واں کلمات نقشبندیہ میں یادداشت ہے، یعنی ہمیشہ اپنے مقصود کو یاد رکھے اور ہمیشہ اپنے مولا کو یاد رکھے۔ 9واں وقوف عددی ہے، یعنی جب بھی سالک حفظ دم کے ساتھ ذکر نفی اس بات کرے تو طاق عدد پر چھوڑے۔ اور 10واں ہے وقوف زمانی، یعنی اپنے نفس سے ہمیشہ واقف رہے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے، خدا کی اطاعت میں گزر رہا ہے یا نافرمانی میں گزر رہا ہے تو فوراً چونک جائے۔ 11واں کلمات نقشبندیہ میں وقوف قلبی ہے کہ اپنے قلب کو بے خبر ہونے نہ دے اور قلب کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کے مفہوم کو دل میں بٹھا لے۔ اور یہی ہمارے نقشبندی حضرات میں یہ 11 کلمات نقشبندیہ ہے کہ جو اس کو ہم یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں کہ ہوش دردم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، 4 ہو گئے۔ یاد کرد، باز گشت، نگہداشت، یادداشت، وقوف عددی، وقوف زمانی، وقوف قلبی۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 کلمات کی بنیاد رکھی، پھر بعد میں خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پھر تین چیزوں کی 3 کلمات کا اضافہ کیا۔ نقشبندی اور یہی تعلیم دی جاتی ہے
دوسرے یہ کہ یہ مقامات عشرہ پر بھی کاربند رہے. یہ کہ مقامات عشرہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ مقامات عشرہ کو جو یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقامات عشرہ پر عمل کرنے کی تو کوشش کریں. وہ یہ ہے سب سے پہلے ہے توبہ. ہمارے یہاں سب سے پہلے توبہ کروائی جاتی ہے. جب بیعت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے شیخ اپنے مرید کو توبہ کرواتا ہے. توبہ ہی ہمارے یہاں اصل ہے، اور بغیر توبہ کے ہمارے یہاں توبہ ہی سب سے اہم ہے کہ جب تک ہم توبہ پوری نہ کریں، گناہوں سے تائب نہ ہوں، آگے کے ہمارے پہنچنا مشکل ہے. اور توبہ ہی ہمارے یہاں خود حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو توبہ کرنے والا یعنی تائب سب عبادت کرنے والوں پر مقدم ہے. اور کیا بتایا گیا کہ سورہ توبہ ہی کی آیت ہے التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یعنی توبہ کرنے والے سب عبادت کرنے والوں سے افضل ہے. چنانچہ ہمارے پاس صوفیاء کرام نے نقشبندی تعلیم کی بنیاد سلوک کی 10 مقامات پر رکھی ہے. اس کو طے کرنا ضروری ہے. اور اس میں حضرت بتایا جاتا ہے کہ مقام عشرہ کا پہلا مقام توبہ ہے اور آخری مقام رضا ہے. یعنی توبہ اور اس کے بیچ میں 8 مقامات ہیں. یعنی توبہ، زہد، توکل، قناعت، تنہائی، ذکر کی پابندی، توجہ، صبر، مراقبہ اور آخری رضا. یہ جب تک ہم ان مقامات پر عمل پیرا نہ ہوں گے، ہم کو اس راستے نقشبندیہ سلسلے کی برکت ملنا مشکل ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو 10 تصافت قلبی سے اپنے قلب کو پاک بھی کرنا، یہ 10 خوبیاں حاصل کرنا، اور 10 چیزوں سے بچنا بھی، اپنے قلب کو صاف رکھنا. جب تک اس راستے کی برکتوں کا ملنا دشوار ہے بلکہ ناممکن ہے. ایک ہے ہرس، جن چیزوں سے بچنے کا حکم ملا: ہرس، حسد، بغض، حرام، غیبت، کبر یعنی غرور، غضب، بخل، ریاکاری اور کینہ. جب تک ان 10 چیزوں سے مقامات عشرات پہ عمل پیرا ہونا، یہ 10 چیزوں سے بچنا ضروری ہے. جب تک اس راستے کی برکتیں، اللہ کی محبت اور معرفت کا ملنا دشوار ہے. اور بتایا گیا کہ سب سے اہم چیز ہمارے پاس جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم کثرت ذکر سے اللہ کی محبت کو اپنے قلب میں جاگزی کریں. اور یہ صحبت شیخ سے اور تصور شیخ کے بغیر ناممکن ہے. اور بتلایا گیا کہ دیکھو ہمارے سلسلے مبارک کا نقشبندیہ کی سب سے بنیادی تعلیم یہ ہے کہ یہ سلسلے مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر المومنین خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دنیا میں پھیلا. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آیا. پھر وہاں سے جو سلسلہ چلتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ ساری دنیا میں یہ مبارک سلسلے کی پھلا پھولا. اور وہاں سے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، پھر سلمان فارسی، حضرت امام قاسم بن محمد بن ابوبکر، پھر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ عنہ، پھر خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت ابوالقاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ ابو علی فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہوتا ہوا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند
خواجہ خواجگان پیر پیراں امام طریقت سے ہوتا ہوا، پھر حضرت محبوب صمدانی امام ربانی مجدد الفسانی امام الطریقہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا دنیا بھر میں پھیلتا رہا۔ اور اس سلسلے کی سب سے اہم ترین بنیاد یہی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو اور طریقت کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو دنیا بھر میں پھیلائیں۔ اور اس کی سب سے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ سلسلہ کیسا آیا، یہ شجرہ کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے سب سے بڑی چیز حدیث مصافحہ ہے جو سند کے طور پر ہم کو ملتی ہے۔ کیا ہے؟ من صافحانی ومن صافحہ من صافحانی الی یوم القیامت دخل الجنہ، جس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور وہ جو مصافحہ کیا جس نے مجھ سے مصافحہ کیا قیامت تک خود جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہمارے پاس حدیث مصافحہ بیعت کے جواز میں اور سلسلے مبارک شجرہ مبارکہ میں بڑی دلیل ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سلسلہ نقشبندیہ کی جو ساری دنیا میں آج نقشبندیہ فاؤنڈیشن اور نقشبندی گولڈن چین چل رہی ہے، الحمدللہ تعالیٰ کا سارا دانشور طبقہ بھی آج ان تعلیمات کو انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر بتلایا گیا کہ دیکھو کہ جو ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو ذکر خفی ہمارے پاس اس کے دو طریقے ہیں، وہ یہ کہ ایک ہے لسانی یعنی زبان سے، دوسرے ہے قلبی۔ اور ذکر نفی اس کے بعد جب ہمارے یہاں ذکر میں ترقی ہوتی ہے تو پھر آئندہ کے سبق دیے جاتے ہیں۔ پہلے قلب کو، جو انسان کا قلب کا پوائنٹ یہ ہے کہ قلب کہاں ہے؟ انسان کی بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ذرا بغل کی طرف ہٹ کر ہے، یہ قلب کا مقام ہے، محل ہے۔ اور اس محل کو بتلایا گیا کہ یہ اس بزرگان دین نے بتایا کہ اس قلب کو جو ذکر کرتے ہیں یہ زیر قدم آدم علیہ السلام ہے، اور اس وجہ سے کہ اسی لیے اس کے ولی کو آدمی المشرب کہتے ہیں۔ ان کو ولایت حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے۔ اس کا اگر مراقبات میں اگر ہم آ جائیں تو دیکھیے کہ بتایا جاتا ہے کہ ہم یوں تصور کریں کہ تجلیات افعالیہ سے فیض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے آتا ہے، وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب مبارک پر، وہاں سے پیران کبار کے واسطے دل مبارک سے فیض آتا ہے میرے پیر کے قلب مبارک کے واسطے سے میرے قلب پر۔ اور اس کے لطیفہ قلبی کے رنگ زرد ہے۔ دوسرا لطیفہ ہے روح، اس کا مقام ہے کہ یہ سیدھی پستان سے سیدھی طرف اس کا مقام ہے۔